پہلا سپارہ ہے، سورہ باقرہ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی ارشاد فرما رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، لا ریب، کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے پرہیزگاروں کے لیے میں نے اس کے اندر ہدایت رکھی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آگے اللہ نے فرما دیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ میرے دیے ہوئے سے، جو میں نے انہیں عطا کیا ہے، اس میں سے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، میرے دیے ہوئے میں سے۔ یہ نہیں کہا جو ان کے پاس ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، یہ کہا میرے دیے ہوئے میں سے، آگے خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو یہ میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے جو میں نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ بندہ کام کرتا ہے، اس کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے ہیں، جو کامیاب ہو گئے ہیں۔ آئیے ذرا ان آیات مقدسہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے جو آیت مقدسہ میں چیز آئی ہے وہ غائب آیا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز آئی ہے وہ غیب ہے۔ غیب کے اندر اب کیا کیا آتا ہے، اس کے اندر اگر جان کر دیکھتے ہیں، اللہ بھی ہم پر آیا نہیں ہے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، وہ تو حضرت کلیم اللہ بھی کہتے رہے، مولا میں نے دیدار کرنا ہے، آواز آتی رہی لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ ہم پر غائب ہے۔ فی الوقت ہم نے آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں کی، ظاہری طور پہ ہم نے آقا علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، آقا علیہ السلام کا دور، آقا علیہ السلام ہم پر غائب ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، کس طرح مانتے ہیں؟ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام فرما کے گئے اللہ ہے، ہم نے کہا اللہ ہے۔ ہم نے آقا علیہ السلام کے فرمان کی تابعداری کی ہے، آقا علیہ السلام کے فرمان کی اصحاب نے تابعداری کی، اصحاب سے تابعین نے کی، تابعین سے تبع تابعین نے کی، صالحین، چلتی چلتی بات ہمارے والدین تک آ گئی۔ والدین نے ہمیں بتایا بیٹا اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ایک ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ یقین کامل ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے،
اللہ رازق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قادر ہے، وہ ذوالجلال ہے۔ ہمیں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، ہم نے یقین کر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پہ جب فرمائش کی گئی کہ اللہ ہے تو اللہ کیسا ہے، تو آئیے اللہ نے کیا فرما دیا؟ اللہ نے فرما دیا محبوب ان لوگوں کو کہہ دو جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ دوستوں وقار یہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ ایک طرف موسیٰ کہہ رہے ہیں مولا دیدار کرنا ہے، دیدار نہیں ہو رہا، لن ترانی کی آواز آ رہی ہے، آواز آتی موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ اور شان محبوبیت اس قدر ہے کہ رب فرما رہا ہے اے میرے محبوب جو تم کو یہ کہتا ہے ہم نے خدا کو دیکھنا ہے، انہیں یہ کہہ دو جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا، جس نے میری زیارت کر لی اس نے رب کی زیارت کر لی۔ دوستان وقار وہ شان کلیم اللہ یہ ہے کہ عرض کرنے کے بعد، عرض گزاری کرنے کے بے حد وقت گزارنے کے بعد پھر ایک دن ایسا آیا اللہ نے سوئی کے نکے کے چھوٹے سے ذرے کے برابر ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی۔ وہ تجلی کی جو ہے باپ نہ لا سکے، اسے دیکھ نہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود 3 دن 3 راتیں بے ہوش رہتے ہیں، 3 دن 3 راتیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جو آپ کے اصحاب تھے آپ کے ساتھ زیارت کرنے کے لیے گئے تھے وہ سب کے ساتھ فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے ساتھ کلام کرنے والے ہیں، لیکن یہ حبیب اللہ ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں مولا دیدار کرنا ہے، اور یہ اپنے بستر پر آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جبرائیل کو یہ فرماتے ہیں جبرائیل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا، ان کے آرام میں دخل نہیں کرنا، انہیں جگانا نہیں ہے، بلکہ جاؤ جا کر ان کے قدموں کی تلیوں میں بوسہ دینا ہے۔ تمہارے یہ جو ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ ہے ان کی وجہ سے وہ آرام سے اٹھ جائیں گے، جب اٹھ جائیں گے پھر انہیں یہ میرا حکم سنانا کہ آپ کو رب دیدار کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ اللہ غیب ہے ہم پر، اللہ کے محبوب ہم پر غیب ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کر لیجئے، موضوع اور طرف جا رہا ہے۔ غیب کے ضمن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا اے میرے صحابہ تمہارے لیے ایک اجر ہے، تمہارے بعد آنے والوں کے لیے 2 اجر ہیں۔ انہوں نے عرض کی حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نے مجھے دیکھ کر ایمان لایا، کسی نے میرا حسن دیکھا، کسی نے میری باتیں سنی، کسی نے میرا صادق امین کا جو لقب تھا اسے سنا، کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر میرے پاس آئے ہو، لیکن جنہوں نے بغیر معجزے سے مجھے مانا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 اجر رکھے ہیں۔ تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ دوستان وقار یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیاں تھیں جو اپنی امت پر وہ کرتے جا رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے بالغیبی، غائب پر ایمان لانا ہے۔ غیب کے اندر ہم نے جنت نہیں دیکھی لیکن اس کے تذکرے کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے جنت کیسی ہے،
لیکن ہم یہ پڑھتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہم جنت کے تذکرے پڑھتے ہیں، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے قرآن میں آیا، ہم نے مان لیا، ہاں جنت بھی ہے، غیب کے ضمن میں دوزخ بھی آتی ہے، ہم نے اس کی نار کے تذکرے پڑھے ہیں، آگ کے تذکرے پڑھے ہیں، عذاب کے تذکرے پڑھے ہیں، ہم نے دیکھے نہیں ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں ہاں دوزخ بھی ہے، مجرموں نے دوزخ میں بھی جانا ہے۔ تو سہیوکار یہ ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، ہم نے اپنا ایمان اس پہ پختہ کرنا ہے، اور ہمارا پختہ ایمان ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ جو پہلے لوگ گزرے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ مر گئے، کام ختم، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اے میرے امتیو، یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہاں مستقل نہیں رہنا، یہاں سے واپس جانا ہے۔ اس دنیا میں آئے ہو، کوئی ایسا کام کر جاؤ، یہ دنیا جیسی بھی گزارو، میرے خدا کی بندگی میں گزارنا، میری تابع داری میں گزارنا۔ یہ تمہارے لیے مشکل کٹھن مرحلے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر میری تابع داری میں گزارو گے، میرے خدا کی بندگی میں گزارو گے، جنت کی ضمانت میں تمہیں دے کے جاتا ہوں۔ تو سنوکار ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے۔